بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفاخر نسبی کے معاملے میں بے شک محمد مہدی کی طرف سے ابتدا ہوئی تھی اور منصور نے جو کچھ لکھا تھا جواباً لکھا تھا، مگر منصور اس جواب میں حد سے بڑھ گیا تھا۔ محمد مہدی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نسبت کچھ نہیں لکھا۔ منصور نے بلا وجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ لکھے۔ منصور نے یہ بھی سخت بہتان باندھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کو خلافت حاصل کرنے کے لیے دن کے وقت باہر نکالا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی منصور نے بڑی بدتمیزی اور گستاخی کی تھی۔ انہوں نے خلافت کو فروخت نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے دو گروہوں میں جو آپس میں لڑتے تھے اتفاق اور صلح کو قائم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیش گوئی کو پورا کیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ضرور ابی طالب کی امداد کی تھی اور عقیل کو اپنے پاس رکھ کر پرورش کرتے ہوئے، لیکن ایسی باتوں کا زبان پر لانا اور تانا دینا شرفا کا کام نہیں، بلکہ اس قسم کے احسانات کو زبان پر لانا کمینہ پن کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ منصور نے ان باتوں کو زبان پر لا کر اپنی پرستار زادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ محمد مہدی نے مدینہ کے نظام سے فارغ ہو کر محمد بن حسن بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر کو مکہ کی طرف روانہ کیا۔ قاسم بن اسحاق کو یمن کی امارت پر اور موسیٰ بن عبداللہ کو شام کی امارت پر معمور کر کے رخصت کیا۔ چنانچہ محمد بن حسن اور قاسم بن اسحاق دونوں مدینہ کے ساتھ ہی روانہ ہوئے۔ عامل مکہ نے مقابلہ کر کے شکست کھائی اور محمد بن حسن نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ منصور نے جب بلا خط روانہ کرنے کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کو محمد مہدی سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا تو عیسیٰ کے ساتھ محمد بن صفا، کثیر، حسین عبدی اور حمید بن قحطبہ کو بھی روانہ کیا۔ روانگی کے وقت عیسیٰ بن موسیٰ اور دوسرے سرداروں کو یہ تاکید کر دی کہ اگر تم کو محمد مہدی پر کامیابی حاصل ہو جائے تو ان کو امان دے دینا اور قتل نہ کرنا، اور اگر وہ روپوش ہو جائیں تو اہل مدینہ کو گرفتار کر لینا۔ وہ ان کے حالات سے خوب واقف ہے۔ آل ابی طالب میں سے جو شخص تمہاری ملاقات کو آئے اس کا نام لکھ کر میرے پاس بھیج دینا، اور جو شخص نہ ملے اس کا مال و اسباب ضبط کر لینا۔ عیسیٰ بن موسیٰ جب مقام فید میں پہنچا تو اس نے خطوط بھیج کر مدینہ کے چند شخصوں کو اپنے پاس طلب کیا۔ چنانچہ عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب، ان کے بھائی عمر بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب اور ابو عقیل بن عبداللہ بن عقیل مدینہ سے نکل کر عیسیٰ کی طرف روانہ ہو گئے۔ محمد مہدی کو عیسیٰ کے آنے کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے مصاحبوں سے مشورہ کر لیا کہ ہم کو مدینہ سے نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے یا مدینہ میں رہ کر مدافعت کرنی چاہیے۔ مشیروں میں اختلاف رائے ہوا تو محمد مہدی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء و پیروی کے خیال سے ہی اسی خندق کے کھودنے کا حکم دیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب میں کھدوایا تھا۔ اسی اثنا میں عیسیٰ بن موسیٰ نے مقام ایواز میں پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ محمد مہدی نے مدینہ والوں کو باہر نکال کر مقابلہ کرنے سے منع کر دیا اور کوئی شخص مدینہ سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، لیکن جب عیسیٰ بن موسیٰ قریب پہنچا تو انہوں نے مدینہ سے نکلنے کی اجازت دے دی۔ یہ محمد مہدی کی غلطی تھی کہ پہلے حکم امتناعی کو منسوخ کر دیا۔ اہل مدینہ کا ایک جمع غفیر مع اہل و عیال نکل کر بغرض حفاظت پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور مدینہ میں بہت ہی تھوڑے آدمی محمد مہدی کے پاس رہ گئے۔ اس وقت ان کو اپنی غلطی محسوس ہوئی اور ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے آدمی بھیجے، مگر وہ واپس نہ آئے۔ عیسیٰ نے ایواز سے کوچ کر کے مدینہ منورہ سے 4 میل دور پر قیام کیا اور ایک دستہ فوج کو مکہ کے راستے پر متعین کر دیا۔ بعد ہضمیت محمد مہدی مکہ کی طرف نہ جا سکے۔ اس کے بعد محمد مہدی کے پاس پیغام بھیجا کہ خلیفہ منصور تم کو امان دیتے اور کتاب و سنت کے فیصلے کی طرف بلاتے ہیں اور بغاوت کے انجام سے ڈراتے ہیں۔ محمد مہدی نے جواب میں کہا، کہلا بھیجا کہ میں ایسا شخص ہوں جو قتل کے خوف سے کبھی نہیں بھاگا۔ 12 رمضان المبارک سن 145 ہجری کو عیسیٰ بن موسیٰ آگے بڑھ کر مقام جرف میں آ کر خیمہ زن ہوا۔ 14 رمضان المبارک کو اس نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا کہ اے اہل مدینہ، میں تم کو امان دیتا ہوں بشرطے کہ تم میرے اور محمد مہدی کے درمیان حائل نہ ہو اور غیر جانبدار ہو جاؤ۔
اہل مدینہ اس آواز کو سن کر گالیاں دینے لگے۔ عیسیٰ واپس چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اسی مقام پر لڑائی کے ارادے سے گیا اور اپنے سرداروں کو مدینہ کی چاروں طرف پھیلا دیا۔ محمد مہدی بھی مقابلے کے میدان میں نکلے۔ ان کا علم عثمان بن محمد بن خالد بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اور ان کا اشعار احد احد تھا۔ ان کا شعار احد احد تھا۔ محمد مہدی کی طرف سے ابو غلمش سب سے پہلے میدان میں نکلا اور للکار کر اپنا ہم نبرد طلب کیا۔ عیسیٰ کی طرف سے یک کے بعد دیگر کئی نامور بہادر اس کے مقابلے کو نکلے اور سب مارے گئے۔ اس کے بعد جنگ مغلوبہ شروع ہوئی۔ طرفین سے بہادری کے نہایت اعلیٰ اور انتہائی نمونے دکھائے گئے۔ ان لڑنے والی دونوں فوجوں کے سپہ سالاروں نے بھی شمشیر زنی اور صف شکنی میں حیرت انگیز جواں مردی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد عیسیٰ کے حکم سے حمید بن قحطبہ نے پیادوں کو لے کر خندق کے قریب کی دیوار کا رخ کیا۔ محمد بن کے ہمراہیوں نے تیر باری سے اس کو روکنا چاہا، مگر حمید نے اس تیر باری میں اپنے آپ کو مستقل رکھ کر پیش قدمی کو جاری رکھا اور بڑی مشکل سے دیوار تک پہنچ کر اس کو منہدم کر دیا۔ خندق کو بھی طے کر کے محمد مہدی کی فوج سے دست بدست لڑائی شروع ہو کر دی۔ عیسیٰ کو موقع مل گیا، اس نے فوراً خندق کو کئی مقامات سے پاٹ کر راستے بنا دیے اور سوار ان لشکر خندق کو عبور کر کے محمد مہدی کی فوج میں حملہ آور ہوئے اور بڑے گھمسان کی لڑائی ہونے لگی۔ محمد مہدی کی فوج بہت ہی تھوڑی تھی اور حملہ آور لشکر تعداد کئی گنا زیادہ اور سامان حرب و اسلحہ جنگ سے خوب آراستہ تھا، مگر صبح سے لے کر نماز عصر تک برابر تلوار چلتی رہی۔ محمد مہدی نے اپنے ہمراہیوں کو عام اجازت دی کہ جس کا جی چاہے وہ اپنی جان بچا کر چلا جائے۔ محمد مہدی کے ہمراہیوں نے بار بار اور بالاصرار کہا کہ اس وقت آپ اپنی جان بچا کر بصرہ یا مکہ کی طرف چلے جائیں اور پھر سامان و جمعیت فراہم کر کے میدانی جنگ کریں، مگر محمد مہدی نے ہر ایک کو یہی جواب دیا کہ تم اگر اپنی جان بچانا چاہو تو چلے جاؤ، لیکن میں دشمن کے مقابلے سے فرار نہیں ہو سکتا۔ آخر محمد مہدی کے ہمراہ کل 300 آدمی رہ گئے۔ اس وقت ان کے ہمراہیوں میں عیسیٰ بن خفیر نے جا کر وہ رجسٹر جس میں بیعت کرنے والوں کے نام درج ہوتے تھے جلا دیا اور قید خانے میں آ کر رباح بن عثمان اور اس کے بھائیوں کو قتل کیا۔ محمد بن قرہ نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، وہ بچ گیا۔ یہ کام کر کے عیسیٰ بن خفیر محمد مہدی کے پاس آ کر پھر لڑنے لگا۔ محمد مہدی کے ہمراہیوں نے اپنی سواریوں کے پاؤں کاٹ ڈالے اور تلواروں کے نیام توڑ کر پھینک دیے اور مرنے مارنے پر قسمیں کھا کر دشمنوں پر حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ ایسا سخت اور ہیبت ناک تھا کہ عیسیٰ کی فوج شکست کھا کر میدان سے بھاگی، مگر چند آدمی اس کی فوج کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور پہاڑ کی دوسری طرف اتر کر مدینہ میں آ گئے اور ایک عباسیہ عورت کی سیاہ اوڑھنی لے کر اس کو مسجد کے منارے پر پھریرے کی طرح اڑایا۔ یہ حالت دیکھ کر محمد مہدی کے ہمراہیوں کے اوسان خطا ہو گئے اور یہ سمجھ کر کہ عیسیٰ کی فوج نے مدینہ پر قبضہ کر لیا ہے، پیچھے کو لوٹے۔ عیسیٰ کے مغرور سپاہیوں کو موقع مل گیا، وہ سمٹ کر پھر مقابلے پر آئے اور اس کے لشکر کی ایک جماعت بنو غفار کے محلے کی طرف مدینہ میں داخل ہو کر مدینہ کی طرف سے محمد مہدی کے مقابلے کو نکل آئی۔ یہ تمام صورتیں بالکل خلاف امید واقع ہوں۔ محمد مہدی کو یہ بھی امید نہ تھی کہ بنو غفار دشمنوں کو راستہ دے دیں گے۔ یہ دیکھ کر محمد مہدی نے آگے بڑھ کر حمید بن قحطبہ کو مقابلہ کے لیے للکارا، لیکن حمید ان کے مقابلے پر نہ آیا۔ محمد مہدی کے ہمراہیوں نے پھر ان دشمنوں پر حملہ کیا۔ عیسیٰ بن خفیر بڑی بہادری اور جانبازی سے لڑ رہا تھا۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے آگے بڑھ کر اس کو پکارا اور کہا کہ میں تم کو امان دیتا ہوں، تم لڑنا چھوڑ دو، لیکن عیسیٰ بن خفیر نے اس کی بات پر مطلق توجہ نہ کی اور برابر مصروف قتال رہا۔ آخر لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر گر پڑا۔ محمد مہدی اس کی لاش پر لڑنے لگے۔ عیسیٰ بن موسیٰ کے لشکر ہر چہار طرف سے ان پر حملہ آور تھے اور وہ بڑی بہادری سے حملہ آوروں کو جواب دیتے اور پسپا کر دیتے تھے۔ محمد مہدی نے اس وقت وہ بہادری دکھائی اور اپنی شجاعت اور سپاہ گری کی وہ دھاک بٹھائی کہ عیسیٰ بن موسیٰ کے لشکر میں کسی کو ان سے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ آخر ایک شخص نے پیچھے سے لپک کر ان کی کمر پہ ایک نیزہ مارا۔ اس زخم کے صدمے سے وہ جو ہی ذرا جھکے تو حمیدہ بن قحطبہ نے آگے سے لپک کر ان کے سینے پر نیزہ مارا۔ آگے اور پیچھے سے دو نیزے جب جسم کے پار ہو گئے تو وہ زمین پر گر پڑے۔ قحطبہ نے فوراً گھوڑے سے اتر کر ان کا سر اتار لیا اور عیسیٰ بن موسیٰ کے پاس لے کر آیا۔
اس شیر نر کے قتل ہوتے ہی مدینہ عیسیٰ بن موسیٰ کے قبضہ و تصرف میں تھا۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے محمد مہدی کا سر اور فتح کا بشارت نامہ محمد بن ابی کرام بن عبداللہ بن علی بن عبداللہ بن جعفر اور قاسم بن حسن بن زید بن حسن علی بن ابی طالب کے ہاتھ منصور کی خدمت میں روانہ کیا۔ یہ حادثہ 15 رمضان المبارک یوم دوشنبہ سن 145 ہجری عصر و مغرب کے درمیان وقوع پذیر ہوا۔ محمد مہدی کی لاش کو عیسیٰ بن موسیٰ نے مدینہ وسینۃ الوداع کے درمیان سولی پر لٹکا دیا۔ ان کی بہن زینب نے اجازت حاصل کر کے اس لاش کو لے کر بقیع میں دفن کر دیا۔ اس لڑائی میں محمد مہدی کا بھائی موسیٰ بن عبداللہ، حمزہ بن عبداللہ بن محمد بن علی بن حسین اور علی پسران زید بن علی بن حسین بن علی اور زید پسران محمد بن زید پسران حسن بن زید بن حسن محمد مہدی کے ساتھ تھے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ آخر ذکر علی اور زید کے باپ حسن بن زید بن حسن منصور کے مددگار تھے۔ اس طرح بہت سے ہاشمی اور علوی ایسے تھے کہ باپ ایک طرف سے مصروف جنگ ہے تو بیٹا دوسری طرف سے لڑ رہا ہے۔ غالباً بنو امیہ کے قتل اور ان کی بربادی کے نظارے دیکھ کر بہت سے علوی سہم گئے تھے، جیسا کہ علی بن حسین زین العابدین کربلا کا نظارہ دیکھ کر اس قدر متاثر تھے کہ کبھی بنو امیہ کے خلاف کوئی کام نہیں کیا اور بنو امیہ کی حمایت اور موافقت ہی کا اظہار فرماتے رہے۔ اس طرح علویوں کا اکثر بااثر افراد بنو عباس کی مخالفت کو موجب تباہی جاننے لگے تھے۔ محمد مہدی کی شکست و ناکامی محض اس وجہ سے ہوئی کہ وہ خود ان کے خاندان والوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اہل خاندان کے ساتھ نہ دینے کا یہ اثر ہوا کہ اور بھی بہت سے لوگ ان سے الگ رہنے لگے۔ چنانچہ محمد مہدی نے جس وقت مدینہ میں لوگوں سے بیعت لی اور رباح بن عثمان کو قید کر کے اپنی خلافت کا اعلان کیا تو اسماعیل بن عبداللہ بن جعفر کو بھی، جو معمر آدمی تھے، بیعت کے لیے بلوایا۔ انہوں نے جواب میں کہلوا بھیجا کہ بھتیجے تم مارے جاؤ گے، میں تمہاری بیعت کیسے کروں گا؟ اسماعیل بن عبداللہ کے اس جواب کو سن کر بعض اشخاص جو بیعت کر چکے تھے پھر گئے، اور حمادہ بنت معاویہ نے اسماعیل بن عبداللہ کے پاس آ کر کہا کہ آپ کے اس کلام سے بہت سے آدمی محمد مہدی سے جدا ہو گئے ہیں، مگر میرے بھائی ابھی تک ان کے ساتھ ہیں، مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی نہ مارے جائیں۔ غرض رشتہ داروں اور خاندان والوں کی علیحدگی نے محمد مہدی کو زیادہ طاقتور ہونے دیا، ورنہ بہت زیادہ ممکن تھا کہ خلافت پر حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں آ جاتی۔ اگر محمد مہدی اس وقت طرح اگر محمد مہدی اس وقت طرح دے جاتے اور مدینے سے بچ تارا کر نکل ہاں تارا جاتے۔ جب اس وقت پیچھے ہٹ جاتے، دوبارہ سے جب نئی پیچھے فوج لے کر آتے۔ صحیح صحیح اس طرح دے جاتے اور مدینے سے بچ کر نکل جاتے، یا ابھی خروج میں جلدی نہ کرتے اور اپنے بھائی ابراہیم کے خروج کا انتظار کر کے دونوں بھائی ایک ہی وقت میں نکلتے تو بھی کامیابی یقینی تھی۔ مگر منصور اور خاندان عباسی کی خوش قسمتی تھی کہ عباسی لشکر کو محمد اور ابراہیم دونوں کا مقابلہ یکے بعد دیگرے کرنا پڑا اور ان کی طاقت تقسیم ہونے سے بچ گئی۔ یہ دو بھائی تھے، ایک محمد مہدی بن عبداللہ، جس کا قصہ ہم نے اوپر پڑھ لیا کہ انہوں نے مدینہ میں خروج کیا، لیکن بدقسمتی سے جو ان کا حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسرے بھائی ابراہیم بن عبداللہ تھے جو کہ خراسان کی طرف گئے تھے۔ اب ان کے حالات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔